شہر القرآن، قرآن مجید اللہ کا کلام ہے جسے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے اتارا اور اس کے نزول کے لیے رمضان کے بابرکت مہینے کی رات کا انتخاب کیا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین، بے شک ہم نے اس کو ایک مبارک رات میں اتارا کیونکہ ہم ہی خبردار کرنے والے تھے۔ یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اسے اپنے ذمے لیا کہ ہم لوگوں کو صرف دنیا میں کھانے پینے کے لیے اور سونے جاگنے کے لیے نہیں چھوڑ دیں، بلکہ ان کو اور کیا کرنا چاہیے اس کے لیے مکمل رہنمائی دینے کے لیے یہ کتاب اتاری ہے۔ ایک اور جگہ پر آتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا جو انسانوں کے لیے ہدایت ہے اور ایسی واضح تعلیمات پر مشتمل جو راہ راست دکھانے والی اور حق و باطل کا فرق کھول کر رکھ دینے والی ہے۔ تو گویا رمضان میں قرآن کا اپنا ہی ایک لطف ہے یا اثر ہے، اور اس میں انسان کو واقعی زیادہ ہدایت ملتی ہے عام دنوں کی نسبت، کیونکہ شیطان قید کیا جا چکا ہوتا ہے۔ رمضان میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جبریل علیہ السلام کو قرآن سناتے۔ عبداللہ بیان کرتے ہیں کہ رمضان میں ہر رات جبریل علیہ السلام آپ سے ملاقات کرتے تھے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان گزرنے تک انہیں قرآن سناتے۔ کیا یہ ممکن ہے کہ آپ بھی کسی کو سنانا شروع کریں؟ کیونکہ سننا اپنی جگہ ایک کام ہے، لیکن سنانا اس میں صرف عربی بھی ہو سکتی ہے، اس کا ترجمہ بھی ہو سکتا ہے، اس کا حفظ بھی ہو سکتا ہے، کوئی بھی چیز جو آپ کسی کو سنا سکتے ہیں، اس کا فائدہ کیا ہوگا جب آپ کسی کو سنائیں گے؟ زیادہ دھیان سے کانشیسلی سمجھیں گے، پڑھیں گے اور پھر سنائیں گے۔ اگر آپ کسی کو ناظرہ سنا رہے ہیں تو آپ کو تجوید کی غلطیوں کی فکر ہوگی، اس کی اصلاح کریں گے۔ اگر اپنا حفظ سنا رہے ہیں تو اس کو پکا کرنے کی فکر ہوگی، اگر ترجمہ سنا رہے ہیں تو اس کو سمجھنے کی فکر ہوگی۔ تو اس سارے عمل سے آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا، آپ کے اندر قرآن مجید کے علم کی پختگی آئے گی۔ تو آپ یہ تینوں کام بھی کر سکتے ہیں تھوڑے تھوڑے، اور اگر تینوں نہ ہو سکے تو 2 کر لیجئے، لیکن کم از کم 1 ضرور کیجئے کہ کسی نہ کسی کو کچھ حصہ سنانا شروع کیجئے، چاہے اپنے بہن بھائیوں کو، اپنے شوہر کو، اپنے بچوں کو 1-2 آیات، 3 آیات، 5 آیات جو آپ روز پارہ سنتے ہیں، اس میں سے کچھ آیات جو آپ کو پسند آئے وہ آپ جا کر کسی کو بھی جو آپ کی سننے والا ہو، کیونکہ سب سننا بھی نہیں چاہتے اور بعض اوقات لوگ سمجھتے ہیں کہ آپ ان پہ مسلط ہو گئے، لیکن جو خوشی سے آپ سے سننا چاہیں، اگر خوشی نہ بھی ہو تو نہ خوشی بھی نہ ہو، درمیان ہی معاملہ ہو، اور کچھ نہیں تو آپ اپنے گھر کے بزرگوں کو سنا سکتے ہیں، وہ بےچارے ترستے ہیں کہ ان سے کوئی بات کرے، تو اگر اس بہانے آپ ان کو سنائیں گے تو اس سے آپ انشاءاللہ بہت زیادہ فائدہ پائیں گے۔ جی یہ کہتے ہیں کہ اگر ویسے کوئی نہ سنے تو کسی کو اپنا ٹیچر بنا لے اور پھر اس کو آپ سنانا شروع کر دیں، تو اس سے وہ پھر ایک دوسرے پوزیشن میں آئے گا۔ جب آپ استاد بن کے سنائیں گے تو دوسرے شاید نہ سننا چاہیں، لیکن اگر آپ ان کو یہ کہیں کہ آپ میرا سنیں تاکہ مجھے بتائیں کہ میں کیسا پڑھتی ہوں، یا کیا میں ٹھیک پڑھ رہی ہوں، یا کیا میں صحیح سمجھ رہی ہوں، تو اس سے انشاءاللہ یہ بھی آسان ہے۔ تو ہر ایک کو جو جو چیز سوٹ کرتی ہے وہ کرے، لیکن کرنا شروع کریں، پھر مجھے کل بتائیں کہ کیا فائدہ ہوا۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ کام کرتے تھے تو ہم سب کو بھی کرنا چاہیے۔ ایک اور حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال جبریل علیہ السلام کو ایک بار قرآن کا نازل شدہ حصہ سناتے، اور وفات سے پہلے آخری سال آپ نے 2 بار سنایا، یعنی 2 بار پورا قرآن۔ یہ ایسے ہی جیسے اگر آپ ایک دفعہ دن میں سنائیں اور ایک دفعہ رات میں سنائیں۔ آپ میں سے کس نے کبھی کوئی تراویح پڑھائی ہے؟ پورا قرآن کس نے سنایا؟ آپ نے سنایا، اور کچھ پارے سنائے ہوں؟ الحمدللہ، گڈ۔ تو نماز میں بھی سنا سکتے ہیں، ایک اور طریقہ۔ تو ان تمام احادیث سے ہمیں رمضان میں قرآن مجید کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خصوصی تعلق کا پتہ چلتا ہے، اس لیے ہمیں بھی اس بابرکت ماہ میں قرآن مجید کے ساتھ اپنا تعلق مندرجہ ذیل طریقوں سے قائم کرنا ہے۔ جیسے تلاوت قرآن مجید، یعنی خود اپنے لیے تلاوت کرنا، کیونکہ جو لوگ تلاوت کرتے ہیں ان کے لیے ایک ایسی تجارت کی خوشخبری ہے جو کبھی بھی نقصان نہیں اٹھائے گی۔ ان الذین یتلون کتاب اللہ واقاموا الصلاۃ وانفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیۃ یرجون تجارۃ لن تبور۔ پھر قیام اللیل میں تلاوت قرآن، اور یہ قرآن کا پڑھنا سننا جو ہے یہ باعث شفاعت بھی ہے،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ اور قرآن قیامت کے دن بندے کے لیے سفارش کریں گے. روزہ کہے گا اے میرے رب میں نے اس بندے کو کھانے پینے اور اپنی خواہش پوری کرنے سے روکے رکھا, لہٰذا اس کے بارے میں میری سفارش قبول فرما. قرآن کہے گا اے میرے رب میں نے اس بندے کو رات کو سونے سے روکے رکھا, لہٰذا اس کے بارے میں میری سفارش قبول فرما. چنانچہ دونوں کی سفارش قبول کی جائے گی. عبداللہ بن عباس کی حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ قرآن مجید بنسبت دن کے رات کو پڑھنا زیادہ افضل ہے, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر رات جبریل علیہ السلام کو سناتے تھے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے آخری عشرے کی 3 راتوں میں طویل قرات کے ساتھ تراویح کی جماعت بھی کرائی. سارا مہینہ اس لیے نہیں کرائی تھی کہ کہیں لوگوں پر فرض نہ ہو جائے. قرآن مجید دیکھ کر پڑھنے کے علاوہ اسے سینے میں محفوظ کرنا بھی سعادت کی بات ہے. عبداللہ ابن عمرو ابن عاص کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صاحب قرآن سے قیامت کے دن کہا جائے گا قرآن پڑھتا جا اور چڑھتا جا, اور اس طرح آہستہ آہستہ تلاوت کر جس طرح تو دنیا میں ترتیل سے پڑھتا تھا, بس تیرا مقام وہ ہوگا جہاں تیری آخری آیت کی تلاوت ختم ہوگی. تو یہ وہی کر سکتا ہے جس کے سینے میں قرآن محفوظ ہو. تو جن کو اللہ تعالیٰ توفیق دے وہ اس کی بھی کوشش کریں. پھر تدبر قرآن, قرآن مجید کی آیات پر غور و فکر کرنا, ان سے اسباق نکالنا, ان سے عملی رہنمائی لینا, کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ کتاب اتاری اس لیے تھی. کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب, یہ بابرکت کتاب ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل کیا تاکہ لوگ اس کی آیات پر غور و فکر کریں اور عقل مند نصیحت حاصل کریں. اور پھر تعلیم قرآن انفرادی تدبر کے علاوہ تلاوت کے علاوہ سب کے ساتھ مل بیٹھ کر قرآن مجید کی درس و تدریس بہت سی رحمتوں اور برکتوں کا سبب بنتی ہے. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں اکٹھے ہوں وہ اللہ کی کتاب پڑھیں اور اس کو پڑھائیں, ان پر اطمینان نازل ہوتا ہے, رحمت انہیں ڈھانپ لیتی ہے, فرشتے ان کے گرد گھیرا ڈال لیتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں کا ذکر ان فرشتوں سے کرتا ہے جو اس کے پاس موجود ہیں. تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ جس نے ہمیں قرآن کی نعمت عطا کی اور اس کا پڑھنا بھی سکھایا. اور خصوصاً اردو پڑھنے والے لوگ جو ہیں ان کے لیے عربی پڑھنا کچھ زیادہ مشکل چیز نہیں. میں ان لوگوں کو داد دیتی ہوں کہ جو چائنیز اور کورین اور جاپنیز لینگویجز بولتے پڑھتے ہیں اور پھر اس کے بعد وہ عربی سیکھتے ہیں اور ڈفرینٹ اسکرپٹ میں اور پھر اس کی تلاوت بھی کرتے ہیں اور سخت مشقت سے وہ یہ زبان سیکھتے ہیں. ہمارے لیے تو الف با تا بہت کچھ ایک جیسا ہی ہے, تو اس لیے زیادہ محنت بھی نہیں کرنی پڑتی. تو ہر شخص جتنی محنت کر کے آئے گا اس کے مطابق اجر پائے گا. تو زندگی میں اللہ تعالیٰ نے جو کچھ دیا ہے اس سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے کوشش کریں, اور اللہ کی کتاب سے بڑھ کر کون سی چیز ایسی ہو سکتی ہے جس کا پڑھنا اللہ تعالیٰ کو خوش کر دے. تو رمضان جو ہے وہ شہر الدعا بھی ہے, دعاؤں کا مہینہ بھی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ماہ رمضان اور روزے سے متعلق امور کا ذکر کرتے ہوئے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. اور جب میرے بندے میرے بارے میں آپ سے پوچھیں تو آپ کہہ دیں کہ میں قریب ہوں, میں پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں جب بھی وہ مجھے پکارے. بس چاہیے کہ وہ میری بات مان لیں اور مجھ پر ایمان لائیں تاکہ وہ ہدایت پائیں. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ قریب ہے, اور ہمیں کسی بھی دکھ تکلیف پریشانی اور حاجت میں سب سے پہلے اس کو پکارنا چاہیے اور اسی سے مانگنا چاہیے, اور ہر حال میں مانگتے رہنا چاہیے, لیکن خصوصاً رمضان میں کیونکہ دعاؤں کی قبولیت زیادہ ہوتی ہے. روزہ دار کی دعا قبول کی جاتی ہے. حضرت انس کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 آدمیوں کی دعا رد نہیں کی جاتی, باپ کی دعا, روزہ دار کی اور مسافر کی. یعنی باپ اپنے بچوں کے لیے جب دعا کرتا ہے تو وہ دعا بھی قبول ہوتی ہے, اور اسی طرح روزہ رکھنے والا. اور پھر جب آپ سفر کی حالت میں ہیں, ویسے تو جب آپ گھر سے یہاں تک آتے ہیں تو یہ بھی ایک چھوٹا سا سفر ہی بن جاتا ہے. تو طالب علم بھی ہوتے ہیں آپ, اور طالب علم کے راستے میں تو فرشتے پر بچھاتے ہیں, اس لیے اس موقع کو بھی نہ گوایا کریں. اس میں بھی آپ راستے میں آتے ہوئے دعائیں ضرور کیا کریں, کیونکہ یکسوئی کا موقع بھی ہوتا ہے. گھر میں انسان کے کئی قسم کے کام ہوتے ہیں, بعض اوقات نمازیں بھی جلدی میں پڑھی جا رہی ہوتی, تو سفر میں اور تو کچھ بھی نہیں کرنا ہوتا. زیادہ سے زیادہ ہم جو ساتھ بیٹھا اس سے کوئی چھوٹی موٹی بات کر لیتے ہیں, اور اگر چھوٹی موٹی کرتے بھی ہیں تو اس کو بھی تقسیم کر لیں.
کچھ وقت اپنے سفر کے ساتھیوں کے ساتھ اور کچھ وقت اپنے رب کے ساتھ بات کرتے ہوئے گزاریں. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے ضرور دل ہی دل میں اس کو پکار کے ضرور دعائیں کریں. تو یہ کرنے کا کام ہے، لکھ لیجیے. اور اگر آپ خود ڈرائیو کرتے ہیں تو گاڑی میں کہیں لکھ کے لگا دیں تاکہ بیٹھتے ہی آپ کو یاد آ جائے. اگر آپ پبلک ٹرانسپورٹ پر سفر کرتے ہیں تو آپ دیکھ لیں آپ کے ہاتھ میں بیگ ہوتا ہے، یہ کیا چیز ہوتی ہے جس کے ساتھ آپ کو ریمائنڈر، صرف دعا کا لفظ لکھ کے ریمائنڈر ڈال دیں. کی چین ہوتا ہے نا، کی چین کے اندر ایک چھوٹا سا ٹیگ اس طرح کا ڈال کے اور اس کی چین کو اپنے بیگ کے ساتھ لگا لیں. تو اس سے کیا ہوگا کہ جو ہی آپ بیٹھیں گے بیگ گود میں رکھیں گے تو دعا سامنے آ جائے گا لفظ اور آپ کو یاد آ جائے گا. تو اس طرح کی چھوٹی چھوٹی چیزوں سے انسان کے جو چھوٹے وقت ہوتے ہیں وہ بھی بہت پروڈکٹیو ہو جاتے ہیں. ایک اور روایت میں ہے، حضرت ابو سعید خدری سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ ماہ رمضان کے ہر دن اور رات میں لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں، اور ماہ رمضان کے ہر دن اور رات میں ہر مسلمان کے لیے ایک ایسی دعا ہے جسے قبولیت سے نوازا جاتا ہے. ہر دن میں ایک دعا آپ کی قبول ہوتی، جتنی بھی آپ مانگتے ہیں اس میں سے کم از کم ایک ضرور قبول ہوتی. تو پھر کثرت سے مانگے اور جو آپ نے مانگنا ہے وہ پورے حرص کے ساتھ مانگتے چلے جائیں، شاید وہی قبول ہو جائے جو آپ کو سب سے زیادہ ضرورت ہے. یہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ پر ہے. ویسے تو وہ ساری دعائیں سنتے ہیں، لیکن جیسے کہتے ہیں نا جلدی سننے والی بات، جلد قبولیت والی، اس کی طرف اشارہ ہے. افطاری کا وقت دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے. حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن العاص کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلا شبہ روزہ دار کے لیے افطاری کے وقت ایک ایسی دعا ہے جسے رد نہیں کیا جاتا. پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ کے اچھے اچھے ناموں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو پکاریں، کیونکہ یہ دعاؤں کی قبولیت کا ذریعہ ہوتے ہیں. آپ نے کارڈ لے لیا دعاؤں کا اور پڑھ بھی رہے ہوں گے امید ہے. میں نے تو اپنے قرآن مجید میں رکھ لیا کیونکہ اسے تو کھولنا ہی کھولنا ہے. تو جب اسے کھولیں گے تو وہ خود بخود سامنے آ جائے گا. اگر وہ میں نے رکھا ہو اپنی شیلف پر تو پھر مشکل ہے پڑھنا اس کو، کیونکہ ابھی یہ جو نئے نام ہے پوری ترتیب سے یاد نہیں ہوئے زبانی. وہ پرانے والے تو زبانی یاد تھے، چلتے پھرتے بھی پڑھ لیتے تھے، لیکن ان کو تھوڑا ٹائم لگے گا ابھی حفظ کرنے میں. تو اس لیے دیکھ کر پڑھنا شروع کر دیں. روز دیکھ کے پڑھنا شروع کریں گے تو آہستہ آہستہ زبانی بھی یاد ہو جائے گی. پہلے بھی جب میں نے یاد کیے تو تاج کمپنی کے قرآن کے شروع میں وہ الاسماء الحسنی چھپے ہوئے ہوتے تھے ہمیشہ، تو تلاوت سے پہلے میں ان کو پڑھ لیا کرتی تھی اور صرف اسی پڑھنے سے یاد ہو گئے تھے. تو اسی طریقے سنت پہ عمل کرتے ہوئے میں نے اس کو قرآن مجید کے اندر رکھ لیا کہ جس کو روز کھولنا ہے. تو آپ بھی انشاءاللہ کوئی ایسی جگہ اس کو رکھیں جہاں روز کھولیں، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ خود فرما رہے ہیں وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، کہ اللہ کے ہیں اچھے اچھے نام، اسے ان ناموں کے ساتھ پکارو. تو ہمیں لازماً پکارنا چاہیے تاکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہماری دعائیں سنے. ہم میں سے کون ہے جو اس بات کا محتاج نہ ہو کہ اس کی دعائیں سنی جائیں. پھر اسی طرح یہ ہے کہ سب دعائیں زبانی یاد نہیں رہتی، چاہے زبانی یاد بھی ہو تو ایسی صورت میں ہم کیا کر سکتے ہیں، ان کو دیکھ کے بھی پڑھ سکتے ہیں. لیکن دیکھتے ہوئے اس طرح نہ پڑھیں جیسے آپ کو تلاوت کر رہے ہیں، دیکھ کے پڑھیں اور رکیں. اور آپ حیران ہوں گے کہ عین وہی دعائیں آپ کے سامنے آ رہی ہوں گی جس کی آپ کے اندر طلب ہوگی یا آپ اس کے لیے پریشان ہوں گے کہ میرا یہ مسئلہ حل ہو جائے. تو عین وہ آپ سوچتے ہوئے جا رہے ہوں گے اور آپ کتاب کھولیں گے تو وہی دعا سامنے، تو آپ کو پھر گڑ گڑا کے مانگے، توجہ کے ساتھ مانگے، کیونکہ غافل دل کی دعا نہیں سنی جاتی. اسی طرح شام کے وقت جب افطار سے پہلے اپنے کام وام ختم کر کے پھر کوشش کریں کہ کچھ وقت سکون کا ہو اور اس میں اللہ تعالیٰ کو پکاریں. اللہ تعالیٰ کے کچھ اچھے اچھے نام بھی ہیں یہاں، جو سارے اگر آپ کو یاد نہیں بھی تو کچھ نام یاد کر لیجئے، جیسے یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا حی، یا قیوم، یا ذا الجلال والاکرام، یا احد، یا صمد، یا وتر، یا فرد، یا مجیب الدعوات، یا بدیع السماوات والارض، یا رب. تو ان ناموں کے ساتھ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے تو انشاءاللہ دعا جلد قبول ہوگی. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے.